جی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح جن خاص ضرورتوں پر مبنی تھے وہ یہ تھیں کہ قبائل نظام کا خاصہ ہے کہ دائر عصبیت بڑا محدود ہوتا ہے اور اس کی سردات بہت ہی مضبوط رکھی جاتی ہیں. قبائلی ذہن اپنے او اور پرائے میں پورے تعصب کے ساتھ فرق کرتا ہے. اندرین حالات بکھرے ہوئے بے شمار قبائل کو جوڑنے کے لیے بہت انسانیت کی نظریے کی ضرورت تھی. وہاں قائد کی ایسی شخصیت بھی مطلوب تھی جو سب کے لیے نہیں تو بیشتر اہم قبائل کے لیے اپنائیت رکھتی ہو. عرب میں عملاً اصلاح و تعمیر کا کوئی کام کرنا کسی ایسے شخص کے لیے تو سرے سے ممکن ہی نہ تھا جس کا اپنا کوئی قبیلہ نہ ہو بلکہ معزز قبیلہ نہ ہو. لیکن کام کو کامیابی سے تکمیل تک لے جانے کے لیے بین قبائلی روابط کی ضرورت تھی. یہ سیاسی ضرورت بعض ازدواجی علائق کے لیے دائی بنی. یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پہ ہم گزشتہ میں بھی ڈسکس کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی تعلیمات اور آپ اسلام کی تعلیمات میں یہ چیز شامل ہے کہ مختلف سطح کے تعلقات کو بنائے رکھنا ایک دینی ضرورت ہے. رشتہ داریاں ہوں، دوستی ہو، قبائلی تعلقات ہو، پڑوس کے تعلقات ہو، یہ ساری چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں جو کہ آج مسلمانوں میں بہت کم ہو گئی ہیں. اسلام کا جو سویلائزیشن ہے اس میں رشتہ داریوں کی بہت اہمیت ہے اور ویسٹرن جو سویلائزیشن ہے اس میں جو ہے رشتہ داری کا تصور تقریباً نہیں کے برابر ہے. وہاں پر یو آر آن یور اون کا ایک فلسفہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے وہی شخص ہے، اس کی زندگی ہے، اس کا گھر ہے، اس کے ایسٹس ہے، اس کی جاب، اس کا پیسہ، اس کا کھانا، اس کے فیصلے. لیکن اسلام ایسا نہیں کرتا. اسلام ہر سطح پر ایک اجتماعیت کو لے کے چلتا ہے اور اسلام اور کفر کے درمیان یہی فرق ہے. کفر سے مراد ویسٹرن سویلائزیشن ہے جس میں ہم لوگ جی رہے ہیں اس وقت. کینیڈا، امریکہ، یورپ وغیرہ میں جو مسلمان بستے ہیں وہ زیر اثر ہے ویسٹرن سویلائزیشن کے. تو اس میں اور دنیا بنیادی طور پہ اسلام کے جو سویلائزیشن میں میجر ڈفرینس ہے وہ یہ ہے اسلام اجتماعیت کا دائی ہے اور ویسٹرن سویلائزیشن جس کو میں کفر کہوں گا وہ انفرادیت، انڈیویجولزم کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے. ایک انسان زیادہ سے زیادہ اگر کسی سے رشتہ بنا سکتا ہے تو وہ کتے یا بلی سے بنا لیتا، اس سے دل بہلا لیتا، اس کی خدمت کر لیتا، اس کے لیے جو ہے قربانیاں دے لیتا، اس کا جو ہے بولو براز بھی اٹھا لیتا. لیکن وہ کسی دوسرے انسان کو آگے جا کے پانی پلانا بھی پسند نہیں کرتا. یہ ویسٹرن سویلائزیشن کی دین ہے. یقیناً ہمارے وہ لوگ جن کو ویسٹرن کنٹریز کے پاسپورٹ ملے ہیں، بینیفٹس کھا رہے ہیں، بہترین جابز اور مکانات میں جی رہے ہیں، ان کو یہ باتیں شاید گراں گزرے کہ اتنے سب ہم کو فوائد اس ویسٹرن سویلائزیشن کی بدولت ملے ہیں اور یہ صاحب اسلام کی آڑ میں ویسٹرن سویلائزیشن کا جنازہ اٹھا دے رہے ہیں. تو میں ان حضرات کے سے جو ہے بہت ہی معذرت کے ساتھ اور تہ دل سے معافی چاہتے ہوئے کہوں گا کہ حقائق ہماری سوچ و فکر کی بنیاد پر نہیں تعمیر ہوتی. حقائق اپنی جگہ حقائق ہوتی ہیں، ان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. مثلا ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ معاملے کو لے لیجیے. یہ بنو مستلق کے قبیلے کی خاتون ہے. پورا قبیلہ نہایت طاقتور تھا اور ڈاکہ زنی اور لوٹ مار میں معروف تھا. خود حضرت جبیر کا والد نامی رہزن تھا. اسلامی حکومت سے اس قبیلے نے شروع سے سخت عداوت اختیار کی. یہ نہ نظم کو قبول کرنے پر تیار تھے، نہ معاہدہ، نہ روابط کے لیے آمدہ، بلکہ مخالفت کے ہر محاذ پر موجود. آخر اس قبیلے کو فوجی طاقت سے دبایا گیا. حضرت جبیر قیدیوں میں آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا تو جماعت کے لوگوں نے پورے قبیلے کے قیدیوں کو رہا کر دیا کہ یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
سسرالی رشتہ دار بن گئے ہیں اور اب ہم ان کو قید میں نہیں رکھ سکتے۔ اس نکاح کی برکت دیکھیے کہ پورا قبیلہ ریزنی چھوڑ کر امن پسند اور مطیع نظام بن گیا۔ اب مدینہ کی حکومت کا قائد ان کا اپنا عزیز تھا۔ اس طرح ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کو لیجیے، نجد کا علاقہ جہاں انتہائی سیاسی اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ قریش کا ایک تجارتی راستہ عراق جانے کے لیے ادھر سے بھی گزرتا تھا، وہاں دعوت کے لیے اس کی زمین بے حد سنگلاخ ثابت ہوئی۔ یہاں کے لوگوں نے ایک دعوتی و تعلیمی وفد کے 70 قیمتی افراد کو شہید کر دیا تھا۔ پھر متعدد بار اہل نجد نے اسلام کے خلاف فتنہ انگیزیاں کی تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سردار نجد کی اہلیہ کی بہن تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوتے ہی فضا بدل گئی اور نجد مدینہ کے زیر اثر ہوتا گیا۔ علاوہ ازیں ان کی متعدد بہنیں نہایت ہی ممتاز سرداروں سے بھی آئی ہوئی تھی۔ پھر ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں غور کیجیے کہ قریش کے سردار اعلیٰ ابو سفیان کی صاحبزادی تھی۔ اس نکاح کے بعد ابو سفیان پھر کبھی سسن کے مقابلے پر میدان میں نہیں آیا اور اس کا زور مخالفت ٹوٹ گیا۔ بڑی حد تک اس نکاح نے فتح مکہ کا راستہ ہموار کر دیا۔ اس طرح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ لیجیے، یہ ایک اونچے یہودی سردار حی بن اخطب کی صاحبزادی تھی۔ ان کے خاندانی مرتبے کے پیش نظر یہ کسی طرح موضوع نہ ہوتا کہ ان کو کسی معمولی گھر میں جگہ ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو پھر یہود کبھی مخالفانہ محاذ کا احیا کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن سے یہودی اعضاء کی مخالفت مالی خدمت بھی کرتی رہتی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پس منظر میں دوسرے محرکات کے علاوہ ایک سب یہ بھی کام کر رہا تھا کہ اسلامی معاشرے کے لیے جن رفاع خاص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشیر بنا کر قیادت کی ترتیب دی، ان میں سے 4 سرکردہ ساتھیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ذاتی علائق قائم کیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد دیگر 2 صاحبزادیاں نکاح میں دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کو جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ سے زینت بخشی۔ اندرین صورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ حلقہ قرابہ سے باہر نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صاحبزادی کو بھی اپنا نکاح میں لے لیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکزی کڑی بن کر مستقبل کے ان قائدین کو باہم دیگر مربوط کر دیا۔ اس طرح حضرت سودا رضی اللہ عنہ بنت زمعہ کا تعلق بنو عدی بنو نجار مدینے سے تھا۔ ان کا پہلا نکاح سکران بن عمر سے ہوا تھا اور سہیل بن عمر جو معاہدہ حدیبیہ کے قریش کے نمائندے تھے، سکران کے بھائی تھے۔ سکران نے حبش میں انتقال کیا تو ایک طرف تو ان کی تالیف قلب کے لیے اور دوسری طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے نکاح کر لیا۔ یہ واقعہ 10ویں سال نبوت کا ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ عمر بوقت نکاح برابر یعنی 50 برس کی تھی۔ بعد میں انہوں نے ازدواج کے جسمانی مدعا سے بے نیازی اختیار کر لی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی رابطوں کو قائم کرنے میں ایک اور اہم بلکہ ناگزیر ضرورت کو پورا کرنے کا خاص خیال بھی رکھا ہے۔ تحریک اسلامی کامیابی سے اپنے مراحل جب بھی طے کر سکتی ہے جبکہ مردوں کے حلقے کے ساتھ ساتھ عورتوں کے حلقے میں بھی متوازی طور پر کام جاری رہے۔ یہ کام بغیر اس کے کیسے ہو سکتا تھا کہ عورتوں کی رہنمائی اور تعلیم کے لیے خود انہی کی صنف میں سے کچھ ذہین خواتین کو بطور قائد اور کارکن کے تیار کر دیا جائے۔ اسلامی نظام حجاب کے ساتھ یہ ضرورت صرف دار ازدواجی میں پوری ہو سکتی ہے، یعنی جہاں ہر مسلم فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی مستورات کو تحریک اسلامی کی خدمات کے لیے تیار کرے، وہاں پیغمبر اور قائد کے لیے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی کو نمونے کا گھر بنائے اور اپنے اہل بیت کو خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے تیار کرے۔ یہی ضرورت ہے کہ جس کے تحت خود قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج و بنات پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا علاوہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ میں سلمہ رضی اللہ عنہ خواتین میں علمی اور ذہنی قیادت کے قابل بنے اور بقیہ ازواج نے بھی اخلاقی حیثیت سے اپنے آپ کو قابل تقلید نمونہ بنایا۔
بسا اوقات ازدواجی روابط میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے فریق کی تالیف قلب کا غیر معمولی اہتمام بھی کرنا پڑا. مثلاً اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ بنت حجش کا نکاح خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باسرار زید رضی اللہ عنہ سے کیا تھا، اور مقصود یہ تھا کہ خاندانی امتیازات کی تنگ حد بندیاں ٹوٹ جائیں. نکاح بدقسمتی سے ناکام ہو گیا اور نوبت طلاق تک پہنچی. حضرت زینب رضی اللہ عنہ دل شکستگی ظاہر ہے اور اس وقت میں اس میں اپنی ذمہ داری بھی محسوس کرتے ہوں گے. اپنے نکاح میں لے کر بہترین شکل میں تلافی فرما سکتے تھے، مگر جاہلیت کی ایک غلط روایت حائل تھی. زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، اور رواجن ایسی صورت میں باپ بیٹے کے سے حقوق ہر معاملے میں آڑے آتے تھے. اس ریت کو خداوند تعالیٰ نے توڑ دیا اور باذن خاص حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو آپ کے نکاح میں دیا. اور ہم نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان کے نکاح کی سیاسی مسئلہ بیان کیے، اور اس کی بھی ایک وجہ یہ تالیف قلب تھی. یہ عبید اللہ سے بھی آئی ہوئی تھی اور انہی کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی. وہاں شوہر نصرانی ہو گیا اور شراب نوشی میں مبتلا ہو کر مر گیا. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے اسلام پر بڑا ثبات دکھایا. بہرحال غریب الوطنی میں شوہر کا ترک اسلام کرنا اور پھر مر جانا دوہرا صدمہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصیت خاص عمر بن امیہ الدمری کو شاہ نجاشی کے پاس نکاح کا پیغام دے کر بھیجا. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اطلاع پہنچی تو اتنی خوشنود ہوئی کہ مجدہ سنانے والی شاہی لونڈی کو اپنے زیور دے دیے. شاہ نجاشی نے خود نکاح پڑھایا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں کے لڑکے خالد رضی اللہ بن سعید بن عاص کو وکیل بنایا. 400 دینار مہر شاہ نجاشی نے اپنے ہاتھ سے ادا کیا اور ضیافت کی. بعض روایت کے موجب مدینے میں تجدید نکاح کی گئی اور ولیمہ بھی ہوا. اس طرح ام المساکین زینب رضی اللہ بن خزیمہ بن حارث الحلالیہ بن بکر بن حوازن کی پھوپھی زاد عبداللہ بن جہش کے نکاح میں تھی. ان کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی تو حضور نے ان کو بیوگی سے نکال کر اپنے حرم میں لے لیا. ظاہر بات ہے کہ خالص گھریلو معاملات اور تالیف قلب کے ساتھ اس میں خاندانی پہلو بھی ملحوظ ہوں گے. بروئے تحقیق جملہ 11 نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے زائد کی کمزور روایت پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی. ان میں سے حضرت خدیجہ قبل ہجرت 10ویں سال نبوت میں اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خزیمہ صرف 3 ماہ ازواج نبوت میں رہ کر 3 ہجری میں فوت ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا بالکل آخری دور ہے جس میں کل 9 ازواج مطہرات ایکدم حرم میں تھیں. ان میں سے بھی ایک حضرت سودا دنیاوی رغبتوں سے بالکل بے نیاز ہو گئی تھی. لیکن جب قانون الہی نے پابندی عائد کر دی تو اس کے بعد پھر آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا. عام مسلمانوں کے مقابلے میں قانون نے ایک استثناء آپ کو دیا. عام مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ اگر 4 سے زیادہ کسی کی بیویاں ہوں تو زائد تعداد کو طلاق دے دے، لیکن اس میں اجازت دی گئی کہ زائد ازواج کو پاس رکھے. اس استثناء ایگزمپشن کی وجہ یہ تھی کہ ازواج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضروریات دینی کے تحت امہات المومنین قرار دے کر محرمات میں داخل کر دیا گیا. اب اگر ان میں سے کچھ خصوص میں طلاق دلائی جاتی تو بالکل تنہا ہو کے رہ جاتی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجی علائق کی سیاسی اہمیت کو دیکھیے کہ ان کی وجہ سے ایک طرف مکہ کے قبائل اور مہاجر برادری اور دوسری طرف عام قبائل عرب سے قائد نظام کو جو رشتہ اعانت حاصل ہوا، اس کی وسعت ظاہر کرنے کے لیے ہم متعلقہ خاندانوں اور قبائل کے نام درج کرتے ہیں. بنو اسد بن عبد العزا، بنو عامر بن لزی، بنو تمیم، بنو عدی، بنو مخزوم، بنو امیہ، بنو اسد بن خزیمہ، بنو مستلق، یہود عرب، بنو کلاب و سلیم، بنو کنندہ. ان قبائل کے علاقوں کو اگر جغرافیائی تقسیم کے لحاظ سے دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ فی الواقع رسول کی شخصیت بین القبائلی درجے پر آ گئی تھی، جو تمام بڑے بڑے قبائل کے لیے مرکزی حیثیت رکھنے کی وجہ سے اس عظیم وحدت کو پیدا کرنے میں کامیاب ہوئی، جس کا تقاضا اسلامی تحریک کرتی تھی.
بے شمار مزاحمتوں اور باغیانہ عزائم کو ان تعلقات نے ختم کر دیا، بلکہ بہت ہی دیرینہ تاریخی عداوتیں تک بے اثر ہو گئی۔ سوچئے کہ ایک عظیم نصب العین جس سے ساری انسانیت کو بہرہ مند ہونا تھا، ایک نظام عدل و امن اور ایک عالمگیر رابطہ قوت، کہ اتنی قیمتی چیز نہ تھا کہ اس کے لیے اگر تعدد ازواج سے عرب کے قبائل ماحول میں راستہ ہموار ہوتا ہو تو کیا کیا جائے؟ پھر پورے عرب کو وحدت اور نظم اور امن اور تمدن کی راہ پر ڈالنے کے لیے اگر یہ تدبیر معین طور پر مفید رہی تو آخر اس پر لے دے کیوں؟ سوال اچھا ہے، لیکن جو لے دے کرنے والے وہ دانستہ طور پہ کر رہے ہیں، ان کو اسلام سے محبت ہی نہیں ہے، وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ تو یہ سوال ان لوگوں کے لیے اپلیکیبل ہو سکتا ہے جو اہل ایمان ہے۔ در حقیقت دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار عظیم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی بھلائی کے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے وسیع مصروفیات کے ساتھ آخری عمر میں عیال الداری کا اتنا بوجھ اٹھایا اور اپنے عالم فقر میں کن مشکلوں سے اہل بیت کے نان و نفقے کے انتظامات کیے اور گھرداری کے کتنے جھمیلوں کو اپنے سر لیا۔ کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ ان سارے حالات کی یکجائی سے کسی آدم ذات کو کوئی لمحہ عشرت تو کجا سکون کی کوئی گھڑی بھی ہاتھ آ سکتی۔ ہمارا واقعہ یہ ہے کہ اپنے اعلیٰ مقصد کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصرار تھا کہ تعدد ازواج کا بار اٹھایا جائے۔ گویا جہاں تک تحریک اسلامی کا سیاسی پہلو کا تعلق ہے، محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع ذاتی تعلقات نے ضرور راستہ صاف کیے ہوں گے اور عوام کے لیے اسلام کی طرف بڑھنا آسان کر دیا ہوگا۔ عوام خود آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، کسی بھی اصولی انقلابی تحریک کی طرح محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ دور جبکہ اسلامی تحریک خود عوام کے قریب جا جا کر ان کو پکارتی تھی۔ دوسرا وہ دور جبکہ عوام خود آگے بڑھنے لگے اور اسلام کے دروازے پر خود دستک دینے لگے، ہم اندر آنا چاہتے ہیں۔ یہ دوسرا دور توسیع ہوتا ہے، اور یہ جب آج چکتا ہے تو پھر تمام مزاحمتیں ختم ہو جاتی ہیں اور تمام منفی رجحانات میدان چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر اس دور تک پہنچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وسلم کے ساتھیوں نے بڑے بڑے جتن کیے اور خون پسینہ ایک کر دیا۔ ایک طرف فکری دعوت کے میدان میں ثابت کر دیا کہ دلیل کی قوت ہمارے ساتھ ہے، دوسری طرف اخلاقی دائرے میں ڈھاک بٹھا دی کہ اسلام کا بنا ہوا انسان بہترین نمونہ انسانیت ہے، تیسری طرف سیاسی بصیرت کے لحاظ سے اپنا سکہ جما دیا کہ ہم لوگ معاملات کی گروہوں کو کھولنا باندھنا جانتے ہیں، اور چوتھی طرف میدان کاردار میں اپنا لوہا منوا لیا کہ ہم مزاحمتوں سے نمٹ سکتے ہیں اور ظلم و جور کو نہ کو چنے چبا سکتے ہیں۔ دماغوں کو متاثر کیا، دلوں کو جھنجھوڑا، جذبات کو ساتھ لیا، سعادت مند روحوں کو متفق بنا کر گلے لگا، غیر جنگ پسند قبائل کو معاہداتی نظام میں منسلک کیا اور جنگجو مخالفین کا جنگی زور توڑ کر راستہ صاف کیا۔ تب کہیں جا کر وہ وقت آیا کہ عوام پر چہار جانب سے نئے مرکز امید مدینہ کی طرف گامزن ہوئے۔ اچھا پیراگراف ہے، بہت زبردست، انہوں نے پورا اس کا سمرائز کر دیا اسلام کے کام کو۔ یہ دور اس سال سے شروع ہوتا ہے جسے عام الوفود کا ذرا اس کو دوبارہ پڑھ دیجیے تو اچھا ہو جائے۔ جی پیراگراف جو تھا بتا رہے، پڑھتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ مگر اس دور تک پہنچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بڑے بڑے جتن کیے، خون پسینہ ایک کر دیا۔ ایک طرف فکری دعوت کے میدان میں ثابت کر دیا کہ دلیل کی قوت ہمارے ساتھ ہے، پہلا جو یہ ہے دلیل کی قوت ہائی لائٹ کر، دوسرا اخلاقی دائرے میں ڈھاک بٹھا دی، اخلاقیات، اخلاقی سکہ جمایا،
तीसरा सियासी बसीरत, चौथा मैदान कारजार जिहाद फी सबीलिल्लाह, मुज़ाहमतों से निपट सकने की क़ुव्वत ताकत, जुल्म और जोर को नाको चगेने चबवा देना। ये चार पॉइंट्स थे दिमाग में। दिलों को झंझोड़ा, जज्बात को साथ लिया, सादतमंद रूहों को मुत्तफिक बना के गले लगाया, गैर जंग पसंद कबाइल को ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गैर जंग पसंद के साथ आप मुआहिदा कर सकते हैं, मुंसलिक किया, और जंगजू मुखालिफिन का जंगी जोर तोड़ दिया। ये इंपॉर्टेंट है। जो लड़ने आते हैं उनके दांत खट्टे करना, ये इस्लाम का शेवा है। ये दानिशवरान इस्लाम अक्सर ये चीज को मख्फी कर रहे हैं आजकल के। तब कहीं जाकर वक्त आया कि अवाम पर चार जानिब से नए मरकज़ उम्मीद मदीना की तरफ गामजन हुए। ये दौर इस साल से शुरू होता है जिसे आमुल वफूद का अनुमान दिया गया, यानी वो साल जिसमें अरब के गोशे गोशे से कबाइल ने अपने वफूद मदीना भेजे। आमुल हुजून से आमुल वफूद तक पहुंचने क्या क्या हुआ है, आप लोग सब बखूबी वाकिफ है। सीरत के इस पूरे मुताले में ये दो अल्फाज बहुत अहमियत रखते हैं, आमुल हुजून और आमुल वफूद। इस पूरे दौर के अंदर ही इस्लाम का वो इनकलाब बर्पा और रोनुमा हुआ। क़बूल इस्लाम के लिए सियासी इताअत का अहद बांधने के लिए, महज तहक़ीक़ व तफ्तीश और हालात को समझने के लिए हर तरफ इस्लाम की प्यास पैदा हो गई। एक हरकत और एक हलचल का आगाज हो गया। ये दौर फतेह मक्का के बाद के 3 सालों 8, 9, 10 हिजरी पर फैला हुआ है। ये गोया मुस्लिम की काश्त करदा फसल के बर्ग व बार लाने का मौसम था। गो इजमाल हमें मलहूज है, लेकिन सीरत का बाब इतना अहम है कि वफूद का तज़किरा सामने आना चाहिए, क्योंकि वफूद की आमद और इनकी बातचीत और इनके तासुरात में नहायत ही मुफीद असबाक मिलते हैं। फिर यही बयान इस हकीकत को वाज़ेह कर सकता है कि किस तरह अवामुन्नास चारों तरफ से आकर इस्लाम के कदमों में गिरे। सीरत की मुख्तलिफ कदीम किताबों में मदीना आने वाले वफूद की तादाद कम अज कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 104 मिलती है। इतने वफूद है, वफूद डेलीगेट्स। हम इनमें से सिर्फ अहम और नुमाया वफूद का तज़किरा करेंगे। इनमें से भी तफसील सिर्फ 2-4 वफूद के मुतालिक दी जा रही है। आमुल वफूद से कबल 5 हिजरी में ही इक्का दुक्का वफूद आने लगे थे, तो वहीं से आगाज करते हैं। जी शरीफ भाई है रेडी? अस्सलाम वालेकुम शरीफ भाई, आवाज दीजिए। आवाज नहीं दे रहे हैं शरीफ भाई। शरीफ भाई नहीं है, फाजिल भाई नहीं है? नहीं। अच्छा ठीक है, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। वफ्द कबीला मुज़य्यना, ये बहुत बड़ा कबीला था और ऊपर जाकर इसका सिलसिला नसब कुरैश से मिल जाता था। मशहूर सहाबी नुअमान बिन मुकरिन इसी कबीले से थे। 5 हिजरी में इस कबीले के 400 अफराद का अजीम वफ्द आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और इस्लाम का पैमान बांधा। गालिबन मदीने आने वाला सबसे पहला नुमाइंदा अवामी वफ्द यही था। मदीने से वापसी पर इनको ज़ादे राह के तौर पर खजूरें दी गई। वफ्द कबीले बनु तमीम, ये वफ्दी इब्तदाई दौर में आया, बड़े करो फर्ज से आया। कबीले के बड़े बड़े रुसा अफरा बिन हाबिस, जबरकान, अमर बिन अहतम, नईम बिन जैद, आइना बिन हसन फजारी खुद शरीक वफ्द थे। इस वफ्द की वजह से खासी रौनक रही। इस वफ्द के अफराद मस्जिद में दाखिल हुए तो बड़े उखड़ तरीके से हुजरे के करीब आवाज दी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आओ। चुनाचे वही इलाही सूरह हुजरात ने इनको शायस्तगी का दर्ज भी दिया।
یہ لوگ یوں تو اسلام کو دل دے کر ہی گھروں سے چلے تھے، مگر ابھی عربی مفاخرت کا رنگ مزاجوں میں باقی تھا۔ انہوں نے خواہش کی کہ فریقین کے خطیب اور شعراء مجمع فصاحت اور معنی آفرینی کے جوہر دکھائیں۔ شعر و ادب اور انہوں کی جو لینگویج کا وہ تھا، اس کے وہ لوگ بڑے دل دادا تھے۔ اس کا مطلب در حقیقت عرب کے بعض اونچے قبائل کی قیادت کو جب ہی قبول کر سکتے تھے اس کی ذہنی برتری کے وہ قائل ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخاطبت مفاخرت کی دعوت کو مصلحت دے کر قبول کر لیا۔ اتارد بن حاجب بنو تمیم کا نام خطیب تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کی قیادت و سیادت و دولت و جاہ کو تقریر میں پیش کیا اور کہا کہ ہماری ہمسری کا جس سے دعویٰ ہو وہ ایسے خصائص و اوصاف سامنے لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے اسلامی تحریک کے خطیب ثابت بن قیس جوابی تقریر کے لیے اٹھے۔ انہوں نے ایک پرزور خطبے میں ہلکے سے رنگ مفاخرت کے پردے میں دعوت کا پہلو نمایاں کیا اور اسی کو اسلامی معاشرے کا سرمایہ افتخار قرار دیا۔ چند جملے اصل عربی میں دیکھیے کیا بانگی ہے۔ الحمدللہ الذی السماوات والارض خلق قضا فہینا امرہ ووسع کرسیہ علیہ ثم کان من قدرتی ان جعلنا ملوکا واصطفى من خیر خلقی رسولا اکرمہ نسبا واصدقوا حدیثا وافضلوا حسبا ثم دعا الناس للایمان به فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمة أكرم الناس حسبا وأحسن الناس وجوها وخير الناس فعلا فنحن أنصار الله وزراء رسولا۔ پھر تمیم کے ممتاز شاعر زبر خان بن بدر نے قصیدہ پڑھا۔ رنگ یہ تھا نحن کرام فلاحی یعادلنا من الملوک وفینا تنصب البیح، ہم اشراف ہیں اور کوئی قبیلہ ہماری ہمسری نہیں کر سکتا، ہم میں تاجدار ہیں اور ہم لوگ محبت تعمیر کرتے ہیں۔ اسلامی تحریک کے انقلابی شاعر حضرت حسان موجود نہ تھے، ڈھونڈ کر لائے گئے۔ حضور نے فرمایا اٹھو حسان، اس شخص کی شاعری کا جواب پیش کرو۔ ابن ہشام نے ان کا قصیدہ نقل کیا ہے۔ وفد نے اعتراف کیا کہ ہمارے خطیب اور شاعر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب اور شاعر برتر ہیں۔ اس اعتراف کے بعد تمام افراد اسلام کی سایہ رحمت میں آ گئے۔ دیکھیے اس دور کا یہ چیلنج تھا کہ زبان، لٹریچر، شاعری، اس پر وہ لوگوں کا بہت ہی اصرار ہوتا تھا۔ عرب لوگوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتی تھی یہ چیزیں۔ اچھا آج ہم کس دور میں ہیں؟ ہم کو تو عربی کے 2 جملے بھی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اور ہم لوگ تو اس کلچر، اس ہیریٹیج اور اس ماحول سے بالکل بیگانے ہیں۔ اب ہمیں بھی دین کا کام کرنا ہے۔ اچھا اب جو ہمارے لیے جو چیلنجز کھڑے کر رہے ہیں وہ تو اجمی لوگ ہیں، ان کا عربی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا ہے آج کے دور کے ہمارے لیے کیا چیلنجز ہیں۔ تو جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اس دور کے چیلنجز میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہو اور ہم ٹیکنالوجیکلی ان کو چیلنج کرنے کے موقف میں آ جائیں، ایک۔ نمبر 2 کہ کسی طرح انہوں نے اکانومی کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ اکانومی پر پوری طرح دشمنان اسلام قابض ہیں، قادر ہیں اور غالب ہیں۔ ان کے ہاتھ سے ہمارے ہاتھ میں اکانومی ٹرانسفر ہونا چاہیے۔ اب ڈالر کی جگہ ہمارا سکہ چلنا چاہیے، کلم کلا بات کرنا چاہیے۔ اب ان کا دور ختم ہونا چاہیے اور ہمارا دور شروع ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے ڈالر کو ڈالر بنایا ہے تو اپنی ٹیکنالوجیکل دھاک کی بنیاد پہ بنایا ہے، اور اب 20 سالہ جنگ کے بعد ان کی ٹیکنالوجی جو ہے ناقص ہوتی بھی محسوس ہو رہی ہے، اور یقیناً اس کے نتیجے میں
ان کی ڈالر ویلیو بھی گھٹنی چاہیے. جس طرح ان کی ملٹری مائٹ نے خاک چاٹی ہے, ان کی ڈالر مائٹ کو بھی خاک چٹانا چاہیے ہمیں. اور یہ تبھی کر سکتے ہیں جب ہم ٹیکنالوجی میں بھی آگے ہوں اور اکانومی میں بھی ہم اپنا جو ہے مارکیٹ کے ہم خود ڈکٹیٹ کرنے والے ہوں اور ہمارے سامنے کوئی کھڑنے کے قابل نہ ہو. ان کی مونوپولی کو ختم کرنا پڑے گا. ہم تو ان کے پاس جاتے ہیں تو ان سے بھیک مانگتے ہیں, خاصا گدائی پھیلا دیتے ہیں ان کے سامنے. یہ تہوار جو ہے ہمارا ہمارے دین کو رسوا کرتا ہے. اس کو بدل لینا پڑے گا. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کون ہے, ہمارا کام کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. یہ حالات کو سمجھ کر اس سیرت کے سے اس نتیجے پہ آیا ہوں. بعد میں ہم مزید اس پر غور و فکر کریں گے. اچھا, تو آگے ایک اور وفد کا تذکرہ رہا, وفد بنی عبد القیس. علاقہ بحرین میں دعوت اسلامی کا آغاز بذریعے منقذ بن حبان ابتدائی میں ہو گیا تھا. اچھا, یہ بحرین تقریباً 1200-1300 کلومیٹر دور ہے وہاں سے, مدینے سے. میرا جہاں تک اندازہ ہے, ہو سکتا 1500 کلومیٹر دور ہو. وہاں سے آ رہے تھے وہ وفد. اور یہ بحرین جو آج بھی ہے وہ ایران اور اس طرح کے علاقوں کے قریب تھا اور ہے آج بھی. تو یہ سارا جو مشرقی علاقہ جو تھا مدینے کا, وہاں سے اس کا تعلق بنتا تھا. حلقہ اثر وسیع ہونے کے لگا. 5 ہجری میں 13 آدمیوں کا وفد مدینہ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر انہوں نے جب بتایا کہ ہم خاندان ربیع کے افراد ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا یا ولا ندامی کہہ کر ان کی عزت افزائی کی. وفد کی طرف سے درخواست کی گئی چونکہ ہمارا علاقہ زیادہ دور ہے اور راستے میں کفار مضر کی آبادیاں ہیں, اس لیے ہم 4 مہینوں کے لیے سفر نہیں کر سکتے. لہذا ہمیں چند متعین باتیں بتا دیجیے جن پر ہم کاربند رہیں. یعنی ایک لمیٹڈ دین کا پیکیج وہ لے کر کے اس پر عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے تھے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیے وہ لوگ کتنے جینیس اور انٹیلیجنٹ تھے. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا کہ بہت بڑا علامہ بن جائے, بننا ممکن نہیں ہے. ہر آدمی کو اپنی صلاحیت اور اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے کوئی دین کا پیکیج مقرر کرنا چاہیے, اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا پانا چاہیے. اور اپنے لوگوں کو بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید, نماز, روزہ اور ادائے خمس کی تلقین فرمائی. شراب سازی سے اجتناب کے لیے 4 قسم کے مروج ظروف اور دبا, ہنتم, نقیر, مضفت کا استعمال ممنوع ٹھہرایا. وفد کے لوگ بحرین کے جاہلی ثقافت کے متعلق خصوصی معلومات سن کر بڑے حیران ہوئے, لیکن آخر نظام حیات کو زیر و زبر کر دینے والی تحریک کا سربراہ کار زیر دعوت علاقوں کے حالات سے بے خبر رہ کر کام کیسے چلا سکتا. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. ہمارے میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. آپ کو کفار کی ہر بات کا پتہ ہونا چاہیے. ہمارے پاس ایسا جو ہے نظام انٹیلیجنس ہونا چاہیے جس سے ہم پینٹاگن کے اندر کیا ہو رہا ہمیں یہاں خبر ہونی چاہیے. کھلا بول رہا ہوں میں آپ کو. ان کے جتنے بھی بڑے بڑے کھولے ہوئے جو تھنک ٹینکس ہے, کیا سوچ رہے ہیں, کیا ارادہ رکھتے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں, ان کے کرنے سے پہلے ہمیں خبر ہونی چاہیے. اتنا ہمارا فاسٹ انٹیلیجنس ہونا چاہیے, تبھی ہم ان کو ڈیفیٹ دے سکیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات تو کچھ تو ذاتی سفروں سے ماخوذ تھی اور پھر مکہ اور مدینہ کے مرکزی مقامات پر گوشے گوشے کے لوگ آتے تھے اور ان سے بہت کچھ حالات علم بھی آتے تھے. اس وقت میں ایک شخص جارود بن العلا کی بھی تھی, جو جارود مسیح تھا. اس نے عرض کیا کہ میں ایک مذہب پر چل رہا ہوں, اسے چھوڑ کر اگر آپ سازمین پر آؤں گا تو کیا آپ سازم ضامن بنتے ہیں, یعنی کوئی اخروی وہاں وبال تو نہ آئے گا. حضور نے فرمایا ہاں میں ضامن ہوں, کیونکہ جس دین کی طرف میں دعوت دیتا ہوں یہ تمہارے مذہب سے افضل ہے. جارود فوراً مسلمان ہو گیا اور اس کے ہم مذہب ساتھی بھی حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے. اچھا, یہ ہمارے آج کل کے داعیان اسلام کیا کرتے ہیں, صرف میسیجز شیئرنگ,
इंफॉर्मेशन शेयरिंग को ही दावत समझते हैं। ये नहीं, आपको अपने दीन पर इतना यकीन होना चाहिए कि यही वाहिद नजात का जरिया है। इंटरफेथ डायलॉग में जाकर जो है वो बिल्कुल मैं करने लग जाते हैं, तुम भी सही हम भी सही, और उनको कुफ्र की भी मुबारक और तौहीद की भी मुबारक। इस तरह का डोगलापन नहीं करना चाहिए हमारे लोगों को, अपने दीन पर मुकम्मल ईमान होना चाहिए। तो मैं आज यहाँ रोकता हूँ और यहाँ से आगे हम अगले उसमें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगला आने वाला लॉन्ग वीकेंड भी है गालिबन, देखते हैं उस पर मशवरा कर लेते हैं। अक्टूबर 10 सफा नंबर 504। कमा रहे हैं लोग बहुत। और ऐसी हालत में हम लोग सोच रहे हैं कि ऑनलाइन बंद करके इन पर्सन शुरू किया जाए। इन पर्सन शुरू किया जाए तो अब पता नहीं, मैं और यजानी भाई रह जाएंगे शायद। जी रिकॉर्डिंग रोक दें फाजिल भाई। हाँ रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, अच्छा करे याद कर।